آپ کثرت استغفار کرتے ہیں، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے استغفار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونا شروع ہو گئی ہے؟ ظاہر ہے ہم انسان ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کوئی بھی عمل کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اس کے کیا رزلٹس آ رہے ہیں، یا آیا ہماری استغفار قبول بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں 5 ایسی نشانیاں شیئر کروں گی جن سے آپ کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ آپ کی استغفار اللہ تعالیٰ قبول فرما رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی استغفار کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ساتھ ہی ساتھ میری ایک بھائی نے، ہمیشہ مجھے بہنیں سینڈ کرتی ہیں اپنی سٹوریز استغفار کے حوالے سے، اس دفعہ ایک بھائی صاحب نے مجھے سٹوری سینڈ کی ہے استغفار کے حوالے سے کہ کس طرح استغفار نے ان کی زندگی سے کالا جادو، انگزائٹی، ڈپریشن، یہ سب چیزیں دور کی اور ان کی زندگی میں کس طرح سے خیر و برکت آئی۔ تو اس کے لیے بھی آپ لوگوں نے میری ویڈیو کمپلیٹ واچ کریں تاکہ ان کی موٹیویشنل سٹوری آپ لوگوں کے لیے ایک انسپریشن بن جائے اور آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں استغفار کو شامل کر لیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں ہم آج کی ویڈیو کی طرف۔ میں ہوں آپ کی پیاری سی آپی اور میرا چینل ہے مڈل کلاس ہاؤس وائف، اور اس کے پلیٹ فارم سے میں آپ لوگوں کے ساتھ استغفار کی جو سیریز شیئر کرتی ہوں اس کی آج ایک اور ویڈیو ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر فرائیڈے میں یہ ضرور شیئر کروں۔ اچھا، پہلی نشانی جو ہے نا استغفار کی، وہ قبول ہونے کی، وہ یہ ہے کہ جو انسان استغفار شروع کر دیتا ہے نا، اس کے دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو چیز اسے پہلے پسند تھی، جو گناہ کے کام وہ کرتا تھا اور وہ بڑے پسند کے طور پہ کرتا تھا، اب وہ اس سے دور بھاگتا ہے اور وہ دوبارہ اس گناہ میں پڑنے سے خوف محسوس کرتا ہے، اسے ڈر لگتا ہے کہ کہیں دوبارہ مجھ سے گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ دوسری نشانی یہ ہے جناب کہ جو انسان استغفار کرتا ہے، کثرت استغفار کرتا ہے، اس کے دل کو سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور یہ سکون اس کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور اس کے دل سے بے چینی، گھبراہٹ، یہ سب چیزیں نکل جاتی ہیں، روحانی سکون محسوس کرتا ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان ڈپریشن اور انگزائٹی میں ہوتا ہے نا، اس کو پریشانیاں ہوتی ہیں، تو وہ ڈپریشن سے، پریشانیوں سے، انگزائٹی سے، ان سب چیزوں سے خود بخود نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن اس کی زندگی سے غائب ہو جاتا ہے، اور ڈپریشن جو ہے نا اس وقت کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آپ بھی اس مسئلے میں مبتلا ہیں تو استغفار کیجیے۔ کس طرح سے کرنا ہے میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں، جس طرح سے ان بھائی نے مجھے سٹوری شیئر کی وہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی، اور انہوں نے کس طرح استغفار کی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اچھا، تیسری نشانی، اور یہ بہت بڑی بات ہے جو بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو انسان استغفار کرتا ہے اور اس کا استغفار اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اس کی زندگی میں برکت اور آسانی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، پیسہ، رزق آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس پیسے میں برکت آنا بڑی بات ہوتی ہے، اور اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کا ہر کام آسانی سے ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ آپ نے کہتے سنا ہوگا نا کہ ہم جو بھی کام کرنا شروع کرتے ہیں وہ بڑے مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس اگر آپ استغفار کرتے ہیں اور آپ صدقے دل سے استغفار کرتے ہیں، خلوص نیت کے ساتھ استغفار کرتے ہیں، تو آپ کی زندگی میں آسانیاں آئیں گی، آپ کے کام بہت آسان ہوتے چلے جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کے ہر کام کے لیے نہ کوئی وسیلہ اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ اچھا جی، اگلی نشانی کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی نشانی یہ ہے کہ استغفار کی قبولیت کی ایک اور نشانی، بہت بڑی نشانی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی سے رکاوٹیں، مشکلات اور بے برکتیاں کم ہوتی ہیں، آپ کو اپنے معاملات میں خیر و برکت محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ بہت بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ جب خیر و برکت آپ کے معاملات میں آتی ہے نا، تو تب آپ سوچیے اس بات کو کہ آپ نے استغفار کیا تھا اور کیا پتہ کوئی ایک استغفار میرا قبول ہو گیا۔ میں کہتی ہوں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی گن کے نہیں پڑھیں، 100 بار پڑھ لیں، 200 بار پڑھ لیں، میں کہتی ہوں جتنا مرضی آپ پڑھیں، کھلا پڑھیں استغفار، دن میں ہزاروں دفعہ پڑھ لیں، جب آپ کو یاد آئے آپ استغفار کا ورد کرنا شروع کر دیں، کیا پتہ اس میں سے کوئی ایک استغفار آپ کا قبول ہو جائے، اور آپ کے جو ہے نا جس کو کہتے ہیں نا بیڑا پار لگ جائے، تو وہ بیڑا پار لگ جائے گا۔ اچھا، اگلی نشانی یہ کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو نیک اعمال کی طرف راغب کر دیتا ہے جو صدقے دل سے استغفار کرتا ہے، اس انسان کے دل میں عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ یہ بہت بہت بڑی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا، بلکہ میرے اپنے ساتھ بھی یہ ہوتا تھا کہ نماز پڑھنے کو، قرآن پڑھنے کو طبیعت جو ہے نا وہ مائل نہیں ہوتی تھی، زبردستی پڑھنا پڑتا تھا، لیکن جب استغفار آپ کرنا شروع کرتے ہیں، آپ کا استغفار کی طرف دل لگنا شروع ہوتا ہے، تو آپ کا آٹومیٹیکلی نماز، قرآن، ذکر، اذکار، عبادات، ان سب کی طرف دل مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اچھا جناب، 5ویں نشانی کی طرف چلتے ہیں، اور 5ویں نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو دوسرے لوگوں کی نظروں میں محبوب بنا دیتا ہے، مطلب اس کی عزت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان نا دنیا میں 2 چیزیں بڑی تلاش کر رہا ہوتا ہے، ایک یہ کہ لوگوں کی نظر میں نا اس کی عزت بنی رہے، اور دوسرا اس کے پاس رزق کی فراوانی ہو، تو یہ دونوں چیزیں استغفار کی مدد سے ایک انسان کی زندگی میں آتی ہیں، اس لیے استغفار بے تحاشا کیجیے، بے شمار کیجیے، اور کس طرح کرنا ہے ابھی اس کی بات کرتے ہیں۔ اچھا جناب، ایک تو سب سے چھوٹا استغفار ہے، مجھے نا یہ والا کوسچن بہت بار آتا ہے اور میں ہر ویڈیو میں اس کو ایکسپلین کرتی ہوں، اور لیکن پھر بھی پتہ نہیں آپ لوگ ویڈیو کمپلیٹ نہیں واچ کرتے، اور پھر کوسچن آپ کا بار بار یہی آتا ہے، اور اکثر لوگ نا خود بھی جواب دے دیتے ہیں کمنٹس میں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔
تو دیکھیں سب سے چھوٹا استغفار ہے استغفر اللہ. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا استغفار استغفار پڑھنا ہے، صرف استغفار نہیں پڑھنا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 استغفر اللہ وتوب الیہ. ٹھیک ہے، یہ پڑھ لیں. نمبر 3 اس سے تھوڑا سا مزید بڑا پڑھنا چاہ رہے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ. ٹھیک ہے، تعداد کتنی ہے؟ جتنی آپ کے لیے آسانی ہو. دن میں 1200 دفعہ پڑھ لیں، دن میں 2000 بار پڑھ لیں، 3000 بار پڑھ لیں، 5000 پڑھ لیں، 7000 پڑھ لیں. جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں آسانی سے اتنا پڑھ لیجئے. اول و آخری درود پاک پڑھنا ہے، پڑھ لیں، بہت افضل ہے. ٹھیک ہے، ہر دفعہ تسبیح شروع کرنے سے پہلے 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، 11 بار تسبیح اینڈ کرنے کے بعد پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی، بہت افضل ہے. ٹھیک ہے، فضیلت زیادہ بڑھ جائے گی. ظاہر ہے درود پاک کی تو اپنی بہت فضیلت ہے تو وہ زیادہ بڑھ جائے گی. اچھا، اب درود پاک اور استغفر اللہ کو ملا کے پڑھنے کا میریکل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ٹھیک ہے جناب، یہ جن بھائی صاحب نے مجھے سٹوری شیئر کی انہی کی زبانی سنیے گا. جس طرح سے انہوں نے بتائی میں اس طرح سے آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، اور پھر آپ دیکھیے گا اور سٹارٹ کیجیے گا دونوں چیزیں پڑھنا، اور پھر مجھے بتائیے گا آپ کو کیا فرق پڑا. تو یہ بتاتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں نا ہر طرح سے ایک متوازن انسان تھا، اور سب کچھ تھا، روپیہ پیسہ گھر بچے، ایک اچھا لائف سٹائل، ایک اچھی زندگی، اور بہت اچھا سب کچھ چل رہا تھا. لیکن کیا ہوا، اچانک سے نا حالات بگڑنا شروع ہو گئے اور زندگی میں نا انہیں ناکامیاں دیکھنا پڑیں. اچھا، یہ چیز نا بڑی مشکل ہوتی ہے انسان کی زندگی میں. ایک انسان بہت اچھی چیزوں کا، بہت اچھی زندگی کا، اچھے لائف سٹائل کا عادی ہو، اور اچانک سے نا سب کچھ بدلنا شروع ہو جائے اور اس کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ غلطی کہاں پر ہو رہی ہے. تو کہنے لگے مجھے مسلسل ناکامیاں جو ہے نا پھر وہ آنا شروع ہو گئیں، اور بیماریاں اور اس طرح کی پریشانیاں بھی آنا شروع. اچھا، بیماریاں جو ہوتی ہیں نا انسان کو یہ ختم کر دیتی ہیں. یہ کہنے لگے، اور بیماریاں بھی ایسی کہ نا وہ سمجھ نہیں آتی تھی، کہ ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس بیماری کو ہم کہاں سے پکڑیں. تو کہنے لگی اس قسم کی پریشانیاں سب آنا شروع ہو گئیں، اور بنی بنائی چیزیں نا خراب ہونا شروع ہو گئیں. اچھا، پھر کہنے لگے آہستہ آہستہ سمجھ میں آئی کہ یہ اس میں جو ہے نا کچھ کالے جادو کے اثرات بھی ہیں، اور کچھ جیسے وہ نظر اور حسد کے اثرات ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں تھیں. اچھا، اب اس میں ان کو نشانیاں کیا نظر آنے لگیں یہ بتاتی ہوں. بالوں کا شدید جھڑنا، اور ڈائبٹک ہو گئے، انگزائٹی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، پینک اٹیکس آنا شروع ہو گئے. مطلب وہ سب چیزیں جو آپ نام لیں وہ کہنے لگے وہ سب کچھ جو ہے نا مجھے اس طرح کی پریشانیاں آنا شروع ہو گئی. میں اندر سے بالکل ٹوٹ گیا اور بکھر گیا. اچھا، یہ جو پینک اٹیکس اور انگزائٹی اور ڈپریشن والے مسائل ہیں نا، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تو بڑا دیر بعد انسان کو سمجھ آتا ہے کہ میرے ساتھ یہ مسائل ہو کیا رہے ہیں. اچھا، تو کہنے لگی یہ سب چیزیں، سب پریشانیاں تھیں. کاروبار وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ختم ہوتا جا رہا تھا. مطلب گھر میں عجیب ایک ماحول تھا، صورتحال تھی. تو کہنے لگے مجھے سمجھ میں آئی کہ ان چیزوں کے پیچھے کچھ جادو کے اثرات بھی ہیں، اور باقی جو ہے نا وہ کچھ ظاہر ہے انسان کہتا ہے کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، مجھ سے بھی کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ایسی جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کہنے لگے میں نے جو ہے نا فوراً سے بیشتر کیا شروع کر دیا، درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے استغفار جو ہے نا اس کا ورد شروع کر دیا. تو کہنے لگے میں نے ڈیلی جو ہے وہ 3000 بار استغفار پڑھنا شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ درود ابراہیمی. اب درود ابراہیمی کتنا پڑھا؟ کہنے لگے درود ابراہیمی میں نے 2 تسبیحاں روزانہ، یعنی کہ 200 بار درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا. تو کہنے لگے مجھے کیا ہوا اس دوران، ظاہر ہے جب کوئی جادو کے یا نظر کے اس طرح کے اثرات ہوتے ہیں نا، جب وہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کی بھی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. تو کہنے لگے مجھے اپنے آپ میں نا بہت زیادہ کمزوری محسوس ہونا شروع ہو گئی، پیٹ کے نچلے حصے میں درد رہنے لگ گیا. لیکن میں نے درود ابراہیمی پڑھنا نہیں چھوڑا، کیونکہ وہ کہنے لگے مجھے یقین تھا کہ درود ابراہیمی میں بھلائی ہے اور یہ نقصان نہیں دیتا، اور میرے مسائل انشاءاللہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو کہنے لگے یہ میں نے تقریباً 1 ہفتہ جو ہے نا اپنی روٹین ریگولر رکھی، اور 1 ہفتے کے بعد جو ہے نا وہ حیرت انگیز طور پہ میں نے اپنے دل کو اور اپنے جسم کو نا ہلکا پھلکا محسوس کرنا شروع کر دیا. ایک ہوتا ہے نا انسان کو لگتا ہے کہ میرے اوپر نا کوئی وزن ہے، کوئی بہت بھاری چیز ہے. تو کہنے لگے میں نے نا یہ اس کو محسوس کیا کہ اب جو ہے نا کچھ تبدیلی آ رہی ہے، اور آہستہ آہستہ نا میں بیماریوں سے بھی شفا یاب ہوتا رہا. دیکھیں آج کل کے دور میں نا ڈائبٹک ہونا اور اس طرح کے ایشوز ہونا یہ بڑی نارمل سی چیزیں ہیں، کیونکہ ہر دوسرے تیسرے بندے کو ہو رہی ہیں کہ ہم لوگوں کا لائف سٹائل ایسا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے نا بیماری ہونا اور اس پہ انسان نا شفا پانے لگ جائے، یا اس اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرنے لگ جائے، یا اس کی زندگی میں نا سکون آنا شروع ہو جائے. تو پھر بیمار تو دیکھیں یہ تو بیماری اور صحت تندرستی تو ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، لیکن اگر وہ اس کو ایک پراپر علاج ملنا شروع ہو جائے، اس کو اس میں شفا ملنا شروع ہو جائے، تو یہ بڑی بات ہوتی ہے. تو کہنے لگے مجھے محسوس ہوا کہ میں مکمل طور پہ نا ایک نیا انسان بننے جا رہا ہوں، ایک ایسا انسان جس کی زندگی میں نا سکون ہے. اور کہنے لگے وہ سکون
اس سکون سے بہت مختلف تھا جو پہلے میری زندگی میں تھا. ہم سمجھتے ہیں نا پیسہ آ گیا، ہر چیز ہے ہمارے پاس، تو بس جی یہ سکون ہے. یہ سکون نہیں ہے. اصل سکون ہے آپ کا روحانی سکون، آپ کے دل میں سکون ہو. آپ کسی بھی مشکل حالات میں آپ گھبرائیں نہ. بڑی سے بڑی پریشانی ہو تو بس آپ کا توکل ہو کہ ٹھیک ہے، اگر یہ پریشانی آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس پریشانی سے نکالنے والا ہے. اس کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے. اگر وہ مجھے یہاں تک لے آیا ہے اور میں پریشان ہوں تو وہ مجھے اس سے بہترین جگہ پہ لے کے جائے گا. تو یہ ہوتا ہے اصل سکون. تو یہ سکون کس طرح سے حاصل ہوتا ہے، یہ قرب اللہ تعالیٰ کا کس طرح سے حاصل ہوتا ہے، جب آپ اپنی زندگی کو ان تعلیمات کے مطابق گزارنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اپنی زندگی میں آپ توبہ استغفار کرنا شروع کر دیں. تو توبہ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے. اب توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ اپنی نیت بھی یہ بنا لیں کہ یا اللہ مجھ سے جو گناہ ہو گئے ہیں سرزد، میں آئندہ میں وہ گناہ نہ کروں. میری بھرپور کوشش ہو کہ میں ان گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر لوں اور میں تیرا محبوب بندہ بن جاؤں. تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اس میں نے کوشش کی ہے کہ میں اچھی طرح سے ایکسپلین کر سکوں آپ کو استغفار پڑھنے کا طریقہ کار اور استغفار کی فضیلت. تو ہوپ فلی آپ میں سے جن لوگوں نے ابھی تک نہیں شروع کیا وہ ضرور شروع کریں گے، اور ضرور بتائیے، ایک دوسرے کو بتائیے، کسی محفل میں بیٹھے ہوں وہاں پہ ضرور بتائیں لوگوں کو کہ استغفار شروع کریں. کوئی اگر آپ نے گروپس جوائن کیے ہوئے ہیں وہاں گروپس میں ضرور استغفار کو آپ مزید پھیلائیں کیونکہ یہ صدقہ جاری ہے. تو جناب ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل دوسرے ٹاپک کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.